بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ. میں ہوں رب نواز باج. ناظرین, یکساں نصاب تعلیم اور اس کی اہمیت اور اس کے تقاضے اور اس کے کیا لوپ ہولز ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور ماہر تعلیم محمد فیصل ٹھاکر صاحب. ٹھاکر صاحب, ڈائلاگ میں خوش آمدید. بہت شکریہ رب نواز باجوہ صاحب. میں اے پی پی کا بھی بہت مشکور ہوں کہ گاہے بگاہے وہ بہت ہی ہاٹ ایشوز کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے مجھے بلاتے ہیں اور دیگر ماہرین بھی یہاں آتے ہیں. تو سر یہ بتائیے کہ حکومت نے یکساں نصاب تعلیم کی بات کی ہے. ماضی میں بہت ساری حکومتیں گزریں, کسی نے اس نصاب کو ایک جیسا بنانے کی کوشش نہیں کی اور غریب کے بچے کو ایلیٹ کلاس کے بچے کے ساتھ اور دینی مدارس کے بچے کو سب کے ساتھ ایک لیول پہ کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ بطور ماہر تعلیم اس کوشش کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. جہاں تک کوشش کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے جتنی بھی پچھلی حکومتیں گزری ہیں وہ کچھ نہ کچھ کوشش تو کرتی رہی ہیں. جیسے 2006 میں نیشنل کریکلم بنا, لیکن اس کے ساتھ مساوی کا جو لاحق کا تھا جو وہ نہیں لگا تھا, جو پریفکس تھا وہ نہیں لگ سکا. انہوں نے وہ مساوی کا ساتھ لگایا. اچھا جی. تو وہ ڈاکومنٹ بھی بہت اچھا بنا, لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ہر سال کریکلم ریویو کمیٹیز ہوتی ہیں, وہ اس کو امپروو کرتی ہیں. تو بیسیکلی تو یہ 2006 سے اب تک 2 3 4 دفعہ ریویو ہونا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی یہ تقریباً 15 سال کے بعد یا 16 سال کے بعد ریویو ہو کے اس کی اوور ہالنگ ہو رہی ہے. بہت اچھا ڈاکومنٹ ہے. اچھا جی. اس کے اندر جو چیزیں مس تھیں وہ انہوں نے ایڈ کی ہیں. اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے جہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ حفظ کا کچھ جو 40 کے قریب آیات جو تھیں ان کو ڈالا گیا ہے. پہلے ایک بالکل اس کو اوپن چھوڑ دیا گیا تھا کہ کیا کرنا ہے. تو اس حوالے سے بچوں کے لیے, اساتذہ کے لیے, اسکولز کے لیے بڑی ایک سہل بات ہوگی کہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ کریکلم جو آپ کے ریئل لائف سچویشن سے ریلیٹڈ قرآن پاک کے احکامات ہیں ان کو وہ ازبر کریں گے اور ان کو ریلیٹ کریں گے اپنی لائف میں. جی بالکل. ماضی میں کسی نے یہ جرت بھی نہیں کی کہ پورے ملک میں جیسے کہ یہ موجودہ حکومت نے اعلان کر دیا کہ مارچ 2021 سے پورے ملک میں یکساں نصاب تعلیم ہوگا. یہ پہلی اور 5ویں کلاسز تک ہوگا اس مرحلے میں, اور اگلے مرحلے میں یہ اس سے بھی آگے لے کے جائیں گے. لیکن ماضی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کیوں اس طرح کی سوچ ڈیولپ نہیں ہوئی؟ کیا اس کے پیچھے یہ ذہن کار فرما تھا کہ ہم نے جو کمزور ہے, جو غریب ہے, جس کو گاؤں میں کمی کمین کہتے ہیں, اس کو چودھری, جاگیردار, ایلیٹ کلاس, سرمایہ دار کے ہمراہ ہم نے کھڑا نہیں کرنا کسی طرح. اگر وہ بھی برابر کی تعلیم لے کے سامنے آ گیا تو پھر وہ ہماری جاگیرداری کو چیلنج کر دے گا. کیا آپ اس سوچ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی, جہاں تک اس سوچ کا تعلق ہے مے بی اس حوالے تک یہ ٹھیک ہو اس سوچ میں, لیکن کسی نے یہ جرت بھی نہیں کی کہ وہ آپ کا جو مذہبی طبقہ ہے یا جو دینی اسکالرس ہیں, جو دینی مدارس ہیں, ان تک پہنچنے کی کوشش بھی ہوئی. لیکن کیونکہ ایک ہارڈ لائنر انفارچونیٹلی ایک موقف رہا ہے کچھ لوگوں کا, سبھی کا نہیں. لیکن ود دی ایڈوینٹ آف نیو نالج, ود دی ایڈوینٹ آف ٹیکنالوجی, ود دی ایڈوینٹ آف جو ابھی لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے, جو گلوبل ولیج کا کانسیپٹ تھا وہ تعلیمی حوالے سے بھی بنا. اب ہر بچے کو, وہ مدرسے میں بیٹھا ہو, وہ گاؤں میں بیٹھا ہو, اس کو پتہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے جو ہمارا مذہبی ایک مکاتب فکر تھا یا طبقے ہیں, وہ بھی سافٹ ہوئے کہ دے نیڈ سم تھنگ ٹو بی ایٹ پار ود دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. تو جب وہاں پہ ایک نرمی آئی اور حکومت نے بڑا اچھا کیا کہ ان کو آن بورڈ لیا, اور اس انتہائی اہم ڈاکومنٹ کا جو کہ پاکستان کا مستقبل ڈیسائیڈ کرنے جا رہا ہے, اس میں ان کو آن بورڈ کیا اور ان کو ایکول ریپرزنٹیشن دی. اچھا, آپ کے مدارس کے جو نمائندے تھے, بالکل آپ نے بجا کہا کہ ماضی میں وہ بڑی سخت لائن لیتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارے کہیں مداخلت نہ کر دیں یا ہماری کہیں جارہ داری یا کنٹرول کہیں ختم نہ ہو جائے. تو ان کو قائل کرنا واقعی ایک مشکل مرحلہ تھا.
آپ چونکہ اس سارے نظام کو بہتر سمجھتے ہیں تو ناظرین کو یہ بتائیے کہ کس طرح سے مدارس کے لوگ کس طرح سے قائل ہو گئے اس ساری صورتحال کا، کون سی چیزیں ان کی ڈیمانڈ تھی، ان کی ریکوائرمنٹ کیا تھی، اور کس طرح سے یہ جو کمیٹی اس پہ کام کر رہی تھی انہوں نے یہ ٹاسک اچیو کیا ان کو کنونس کرنے کا؟ جی بالکل، جیسے میں نے کہا کہ پہلے تو جو انوائرمنٹ ہوتا ہے پوری دنیا کا ایک گلوبل انوائرمنٹ بنا. ابھی پینڈیمک میں آپ نے دیکھا کہ ہر بچے کو آن لائن ایجوکیشن کا پتہ چل گیا، ہر والد کو، والدین کو، اسکول کو پتہ چل گیا. وہ لوگ جو پہلے اس سسٹم کو ایک ٹیبو سمجھتے تھے کہ نہیں ہم نے آن لائن چیزیں نہیں لینی، وہ تو یہ جو کلیکٹیو ایجوکیشن ہوئی پورے سسٹم کی، میرا خیال ہے اس نے بھی بہت اہم رول ادا کیا. اور ساتھ ساتھ جو آپ کی منسٹری آف ایجوکیشن کے بڑے وائز لوگ ہیں انہوں نے بھی اس پہ کام کیا. اور اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ وہ آن بورڈ آئے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ جب مدرسے کا بچہ باہر نکلے گا اینڈ ہی اور شی وڈ بی ایٹ پار ود دی کنونشنل اسٹینڈرڈز آف ایجوکیشن پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی. تو کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ جو مدارس کی تعلیم ہے، جو وہاں پہ قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے، وہ ہمارے باقی بچوں کو بھی پڑھایا جائے گا، کریکلم کا وہ بھی پارٹ بنا دیا گیا ہے. اور دوسرا کمپیوٹر اور ایجوکیشن، اس کی لینگویج کی، انگلش کی اور باقی لینگویجز کی جو ایجوکیشن ہے وہ ساری مدارس کے بچوں کو بھی حاصل کرنا لازمی ہوگا. کیا جی بالکل ایسا صورتحال ہے اس حوالے سے؟ سب سے اچھا کام اگر میں سبجیکٹ وائز آپ کو انالیسس بتاؤں اس نیشنل کریکلم کا، تو انگلش بطور سبجیکٹ، بطور ایک مضمون پڑھایا جاتا تھا 5ویں تک، بلکہ آگے بھی. جی بالکل. اب اس کو ایک لینگویج کا درجہ دے دیا. اب وہ سبجیکٹ نہیں ہے، وہ ایک لینگویج کے طور پہ پڑھایا جائے گا جو کہ کمپیریٹیولی آسان ہوگا. مطلب کیا اسپیکنگ سکلز بھی اس کا پارٹ؟ جی چاروں سکلز. جب ہم کسی لینگویج کی بات کرتے ہیں تو اس کے 4 سکلز ہیں، جس میں فرسٹ آف آل جو آپ کا لسننگ سکل ہے، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سنتا ہے آپ کی مادری زبان یا کوئی بھی زبان. دین ون فائن مارننگ ہی اسٹارٹ اسپیکنگ. پھر اس کو پڑھایا جاتا ہے، پھر لکھایا جاتا ہے. ہم نے پچھلے 70 سال میں بچوں کو صرف پڑھایا اور لکھایا انگریزی زبان میں. آج ہمارا بچہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنا مافی ضمیر بیان کر سکے. ماسٹر ڈگری انگلش میں ہو، انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہو، تب بھی وہ انگلش بول نہیں سکے گا، اور لسننگ کے اس کو پرابلم آئیں گے. آئٹس کا چھوٹا سا ٹیسٹ وہ پاس نہیں کر سکے گا. ایسے ہی ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایز اے مضمون پڑھایا، ویسے ہی اس کو سمریز رٹوائی گئیں، ویسے ہی اس کو کمپریہنشنز کروائے گئے. اب اس کو ایز اے مضمون نہیں، ایز اے اسکل پڑھایا جائے گا. ایک بہت بڑی یہ جوہری تبدیلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی ہے. اس کے بعد سوشل اسٹڈی اور سائنس کو مرج کر دیا ہے. اب یہ ایک کتاب ہوگی، جرنل جو بک ہوگی یہ کلاس 1 2 3 تک یہ ہوگی. 4 5 میں جا کے وہ بچہ سیگریگیٹ ہوگا سوشل اسٹڈی اور سائنس کے حوالے سے. یہ بہت بڑا ایک وزن کم کیا بچے پہ اس کریکلم نے. جی یہ بہت اچھی ایک کاوش ہے. اس کے بعد اسلامک اسٹڈیز کا جو سلیبس میں نے بتایا کہ جیسے مدارس میں ہم نے انفیوز کیا ٹیکنالوجی کو اس کریکلم نے ان کو، اور وہاں کی جو چیزیں تھیں جو وہ سمجھتے تھے اور وہ ضروری بھی ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم، احادیث جو تھی وہ کمپلسری کی، جو ذاتی معاملات کے حوالے سے ہیں، انسان کے ڈیلی معاملات کے حوالے سے. تو یہ جو کانسیپٹ تھا یہ مرج ہوا، اور اسلامک اور لیٹسٹ کو مرج کر کے جو میرا بچپن کا خواب تھا اور جو میرا اپنا سسٹم چل رہا ہے وہ بھی میں آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے ہم بہت کام کر رہے ہیں. تو آئی ٹی کی انٹیگریشن، ریلیجس ویلیو کی انٹیگریشن بہت ضروری ہے ایجوکیشن میں، تاکہ ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہو بچے کی. مطلب کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو بچہ ہمارے اسکولوں سے فارغ ہوگا یا جو اس یکساں نصاب تعلیم سے مستفید ہوگا وہ ایک اچھا مسلمان بھی بن سکے گا، اس کو وہ ریلیجن کی ایجوکیشن، قرآن و حدیث کی تعلیم بھی اسکول میں مل جائے گی؟ جی بالکل ملے گی. لیکن جو یہ آپ نے بہت اچھی بات کی بات، سب کے ملنا یہ ایک ڈریم ہے نا، ایک ڈاکومنٹ بنا 1972 نصاب تعلیم تو ڈاکومنٹ کی حد تک ہے. اب 2 چیزیں ہیں. جی بالکل. ایک ہے یونیفارمٹی آف کریکلم، وہ آ گیا، ٹیبل پہ آ گیا. اب ہے یونیفارمٹی آف ایجوکیشن. یہاں پہ بہت بڑا چیلنج ہے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ گورنمنٹ اور آنے والی تمام گورنمنٹ، کیونکہ یہ کوئی اللہ کا چراغ رگڑ کے 2 سالوں میں کام ہونے والا نہیں ہے، اس کو میرا خیال ہے 1-2 دہائیاں لگیں گی کرنے کے لیے، لیکن آغاز ہونا چاہیے کہ یونیفارم ایجوکیشن ایک اور چیز ہے. یونیفارم کریکلم از ون تھنگ اینڈ یونیفارم ایجوکیشن از اندر. بالکل صحیح ہے. اس کے ڈفرینٹ وہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن. بالکل کہ وہ کتاب، جیسے میں نے اب بتا رہے تھے، ہم بات کر رہے تھے کہ ایک نصاب ہے، ایک کتاب ہے، ایک استاد ہے، اور ایک اس کے نتائج ہیں یا اس کی جانچ ہے. بالکل. نصاب بن گیا، اب کتاب کون سی ہوگی؟ کتاب آ گئی، ٹیکسٹ بک آ گئی، پھر وہ پڑھائی کیسے جائے گی؟
وہ پڑھانے والا استاد کون ہے, وہ اسلام آباد کا تو اور ہے اور میرے گاؤں کا کوئی اور ہے, وہ ایک پیج پہ کیسے آئیں گے؟ اس کے لیے بھی حکومت کو کوشش کرنا پڑے گی. مجھے ایک چیز بتا دیجئے کہ کیا یہ جو کریکولم ہے یہ ایک گائیڈ لائن دے دی گئی ہے اور اب بکس جو ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کے سسٹمز میں ڈفرینٹ بھی ہو سکیں گی, یا ود ان دیٹ کریکولم ود ان دیٹ ڈیزائن اور پیرامیٹرز, یا پھر ساری سیم کی سیم ہر جگہ پہ ہوں گی؟ نہیں, سیم نہیں ہوگی. پورے پنجاب میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی تو پہلے ہی سیم ہوتی ہیں. اچھا جی. لیکن پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اپنی مرضی سے اچھی جو پبلشر ہے ان کی بکس لگاتا ہے, لیکن وہ پبلشر اب اس کو اپروو کروائیں گے. اچھا جی. اپروول ہوگی ایک کمیٹی سے, اور اگر وہ ان لائن کے اندر ہے وہ نصاب آپ کا, جیسے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کوئی 100 کے قریب بکس تھیں جو بین کی گئیں, جن کے اندر ایسی چیزیں تھیں جو ہماری آئیڈیالوجی کے ساتھ, ہماری سوشل مورل کے ساتھ نہیں چلتی تھیں. بالکل صحیح. تو ان کو انہوں نے بین کیا, تو وہ اپروو کروانا پڑے گا. لیکن وہ مختلف کتابیں بھی ہو سکتی ہیں اس میں. مطلب کتابیں مختلف ہونے کے باوجود ایک گائیڈ لائنز کے اندر, ایک کی پیرامیٹرز کے اندر سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گرو کریں گے اور ایک ہی طرح کے ٹیسٹ سے وہ گزریں گے جب ان کی مین کلاسز ہیں جس سے گزرنا ان کا ضروری ہے اگلے گریڈز میں جانے کے حوالے سے. جی ایسے ہی. اچھا سر جی, یہ بتا دیں کہ ہمارے اس وقت تقریباً آپ نے بتایا کہ 25 ملین اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اسکولز کے اندر ہیں, اور ان کے قریب 22, 23, 24 ملین اسٹوڈنٹس وہ ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں. تو کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ ان کے لیے تو یکساں سلیبس بھی آ گیا اور کوشش بھی ہو گئی, لیکن وہ جو آؤٹ آف اسکول ہیں ان کا حوالہ کس طرح سے, وہ ہماری قوم کے وہ جو بچے ہیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے حکومت کو کہ وہ بھی کوئی نہ کوئی سٹیپ لیا جائے کہ آ جائیں وہ بھی اس کم از کم تھوڑی بہت ایجوکیشن, لکھنا پڑھنا ہی سیکھ لیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل جی, یہ تو وہ دکھتی رگ ہے جو کہ کئی دہائیوں سے دکھ رہی ہے. کہ آپ اندازہ کیجئے کہ جتنے بچے اسکول میں اتنے ہی اسکول سے باہر ہیں جن کا کوئی فیوچر نہیں ہے, جن کے لیے یہ ڈاکومنٹ, یہ ایجوکیشن, یہ لفظ, یہ پروگرامز, یہ ہر چیز بے معنی ہے ان کے لیے. اس کا کون سوچے گا؟ اس کے ظاہر ہے جو ملک کے بڑے ہیں وہی سوچیں گے. آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا جو GDP کا 2% جو ہے وہ ایجوکیشن پہ لگتا ہے. ہمارے پڑوسی ملک بھارت کا, انڈیا کا 4% کے قریب ہے, نیپال 6% کے آس پاس پہنچا ہوا ہے. اچھا جی, ہم سے انڈیا ڈبل ہے ایکسپینڈیچر کر رہا ہے جی, اور نیپال اس سے زیادہ, ہم سے 2 گنا زیادہ کر رہا ہے. یہ وہ مثالیں جو ہمارے خطے کی ہیں. ہم یہاں کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے کہ جی ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں, بجٹ نہیں ہیں. یعنی یہ وہی ملک ہیں جن کے کم و بیش ہمارے جیسے بجٹس ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب تک ہم وہ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ 2% جو GDP کا ہے اگر وہ ایجوکیشن پہ بھی لگ رہا ہے, جو 25 ملین بچے ہیں, تو 2% بجٹ کا ان بچوں کے لیے ایلوکیٹ کیا جائے جو آؤٹ آف اسکول ہیں. ان کو کسی نہ کسی حوالے سے, جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ مسجد مکتب اسکول بنے ایک دور میں, جی بالکل. مقصد یہ ہے کہ وہ بچہ لکھنا پڑھنا جانے. جو لکھنا پڑھنا جان رہے ہیں 25 ملین کے آس پاس, اس کا بھی صرف 7% یونیورسٹی کا منہ دیکھتے ہیں. 97% دے آر ڈراپ آفس. ان کو پتہ ہی نہیں ہائر ایجوکیشن کیا ہوتی ہے. کیا کازز ہیں جس کی ڈراپ آؤٹس کی, اور کیوں ہم لوگ ان کو ان نہیں کر سکے, اور سوسائٹی پہ ان کا کیا امپیکٹ ہے؟ کتنی زیادہ ایک بچہ جو پڑھے گا نہیں, اور پھر خاص کر یہ کہ حکومت کمپلسری ایجوکیشن کا بہت دفعہ ہم ذکر سنتے ہیں. یہ کمپلسری ایجوکیشن ہے کیا, اور اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہو رہی ہے؟ 25A جو کانسٹیٹیوشن کی شک ہے, پہلے صفحے پہ ہوگی, 25 ہے تو جی بالکل. تو آپ اندازہ کیجیے کہ تب سے لے کے اب تک اس کو کمپلسری ایجوکیشن پڑھا گیا, سنا گیا, نعرہ لگایا گیا, لیکن وہ 5ویں بعض صورتوں میں انسینٹیو بھی دیے گئے. کہا بھی جاتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ 500 روپے پر منتھ یا کچھ اماؤنٹ بھی اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہے جو آؤٹ آف اسکول ہیں, تاکہ وہ اسکول میں آ سکیں. لیکن اس کے نتائج کیوں نہیں اس طرح سے نکل سکے جس طرح سے ہم توقع رکھتے ہیں؟ اکاؤنٹیبلٹی. اچھا جی. جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, آپ 1 روپیہ جو ہے خرچ کر رہے ہیں ایجوکیشن کے اوپر, اور آپ نے بعد میں نہیں دیکھا کہ وہ روپیہ کیسے خرچ ہوا, کیا وہ پورا 1 روپیہ ہوا یا اس میں سے 25 پیسے بچے, وہ بچ کے کہاں گئے, یہ سسٹم اویلیبل ہی نہیں. اکاؤنٹیبلٹی اگر ہونا شروع ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ کمپلسری ایجوکیشن کا خواب بھی پورا ہو سکتا ہے.
لیکن سب سے پہلے ہے کہ ہم اس کا بجٹ انکریز کریں. خدا رہا پاکستان کی تعلیم کو, کیونکہ اتنا بجٹ 2% سے کہیں زیادہ بجٹ آپ اس کرائم کو کنٹرول کرنے میں لگا لیتے ہیں جو آپ بچے کو ایجوکیشن نہیں دیتے, اور وہ بچہ معاشرے کا ایک ناسور بنتا ہے. ناظرین, ہماری محمد فیصل ٹھاکر صاحب سے گفتگو جاری ہے. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو رٹالائزیشن ہے اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے, اور کس طرح سے انالیٹیکل تھنکنگ ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں, تاکہ اور کیا یہ جو نیا سلیبس ہے یہ ہماری یہ ضرورتیں پوری کرے گا کہ نہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور ماہر تعلیم محمد فیصل ٹھاکر صاحب. ٹھاکر صاحب, یہ بتائیے کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری ساری ایجوکیشن جو ہے نا یہ رٹالائزیشن پہ بیس کرتی ہے. ہم نے یکساں نصاب تعلیم بھی بنا لیا ہے, اللہ کا شکر ہے, اور اس کو ہم اگلی کلاسز پہ بھی لے جائیں گے. مارچ کے بعد دیگر کلاسز میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. لیکن کیا ہمارا یہ سلیبس اور ہمارا نظام تعلیم ہمیں رٹالائزیشن سے بھی, جسے روٹ لرننگ کہتے ہیں, اس سے بھی نکال پائے گا کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ جی, کیونکہ بڑی اوپن کوسچن ہے تو میرا تو جواب یس میں ہی ہوگا کہ نکال پائیں گے. کب نکلے گا یہ اب ایفرٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنی آپ ایفرٹ لگائیں گے اتنی جلدی نکل آئے گا. اچھا جی, نکل سکتا ہے. جی نکل سکتا ہے, بالکل نکل سکتا ہے. کریٹیکل تھنکنگ ہم کر سکتے ہیں جس طرح سے دنیا کے میں اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, باقی نظام تعلیم میں کرتے ہیں. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی دیہات کا بچہ یا جو وہ ایک ایسے فیسلٹی سے دور رہتا ہے, میرا یہ ذاتی مشاہدہ ہے کہ وہ بچہ جو کہ اربن سیٹنگ میں نہیں ہے, رورل سیٹ اپ میں رہتا ہے, وہ زیادہ انالیٹیکل ہے. جی بالکل, اس کے پاس وہ زیادہ ہینڈز آن ایکٹیویٹیز کم از کم زیادہ پریکٹیکل ہے. وہ پڑھائی بھی کرتا ہے, وہ کھیتوں میں بھی جاتا ہے, وہ جانوروں کو چارہ بھی لاتا ہے, وہ غمی خوشی میں بڑا ایکٹیو ورکر کے طور پہ بھی ہوتا ہے, اور پڑھائی بھی کر رہا ہوتا ہے. تو وہ مائنڈ موجود ہے. یہ ایکسکیوز نہیں ہو سکتی کہ جی شہر اور ہاں ایگزامینیشن سسٹم جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے. وہ روٹ لرننگ کو پروموٹ کرتی ہے. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کتاب ہے, یہ 10 میں نے مضمون پڑھائے ہیں, یہ 10 ٹاپکس ہیں, انہی میں سے آپ نے امتحان دینا ہے, تو ظاہر ہے وہ بچہ روٹ لرننگ کرے گا. اگر اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ یہ گراس روٹ لیول تک ہونا چاہیے کہ ایک بچہ جو کلاس 1, 2, 3 میں اسیسمنٹ ہو رہی ہے اس کو بھی روٹ لرننگ نہیں ہونی چاہیے. اس کو بھی ایک کانسیپٹ دیں, اس کو بتائیں کہ جی گلاس ایسے بنتا ہے, اب تم نے پیالی خود بنانی ہے. تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی مجھے تو پیالی بنانی نہیں آتی, حالانکہ ٹیکنالوجی ایک ہی ہے, ایک گلاس اور ایک پیالی بنانے کی. وہ تصویر بھی ہو سکتی ہے, وہ مٹیریل کے ساتھ بھی ہے. تو دس از ہاؤ وی کین ریڈیوس. پرابلم از دس, اور ایجوکیشن جو آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ, دے شوڈ کم آؤٹ آف دی آفیسز اینڈ دے شوڈ گیو میسو ٹریننگس. مطلب بطور قوم ہمیں یہ پرائرٹی بنا لیں. کیا ہم جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس میں؟ کیونکہ باقی جگہوں پہ تو ہم سارا دن اپنی پارٹیز کے حق میں نعرے لگاتے رہتے ہیں, پارٹیز کی پروجیکشن کرتے رہتے ہیں, لیکن بیسک چیز جو آپ نے بتائی اور جس کے لیے یہ ساری کوشش بھی ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے بھی, تو کیا کیا جائے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز انگیج ہو جائیں, ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ اس کے لیے کام کریں. ہم کوئی انقلابی پروگرام کس طرح سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کم از کم نیپال کے اٹ پار چلے جائیں, کم از کم انڈیا کے اٹ پار چلے جائیں؟ بالکل ہو سکتا ہے, اویئرنیس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیز کو, جیسے ابھی دیکھیے حکومتیں گرانے کے لیے بہت ساری 10-10, 20-20 پارٹیز اکٹھی ہو جاتی ہیں. جی ہاں, ایک ایسا فورم تمام پارٹیز کا ہونا چاہیے جو کہ ایجوکیشن کی اویئرنیس اور پروموشن کے لیے کام کرے. تمام پارٹیز کا, ارسپیکٹو آف دیئر پولیٹیکل افیلیشن, دے شوڈ کم فارورڈ اور وہ اویئرنیس پیدا کریں. یونین کونسل کی لیول سے لے کے وارڈ کے لیول سے آپ قومی اسمبلی کی سطح تک جو آپ کے اب بانٹ لیں نا, حلقوں کو بانٹ لیں کہ یہاں پارٹیز نے کام کرنا ہے.
जितने स्कूल्स हैं किसी स्टूडेंट को आउट ऑफ स्कूल नहीं जी, आउट ऑफ स्कूल को सबसे पहले एड्रेस करें। और आउट ऑफ स्कूल के बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस नेशनल करिकुलम के डॉक्यूमेंट में मैंने अभी तक नहीं देखा, मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन भेजी है उनको ईमेल के ज़रिए, कि एक बच्चा, मिसाल के तौर पे आपने देखा है कि सिंध में, इंटीरियर में, पंजाब में, कुछ इलाकों में जो नॉन मुस्लिम बच्चे हैं, अच्छा जी, वो इस्लामियात जब पढ़ रहा होगा हमारा मुसलमान बच्चा, तो उनके अंदर जो डिस्पैरिटी का एक कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर ये बच्चा अपनी रिलीजियस किताब पढ़ रहा है इस्लामियात की पीरियड में, तो मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। अच्छा जी, तो इस हवाले से भी मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को और अथॉरिटीज़ को देखना चाहिए कि उस बच्चे को सेंस ऑफ बिलोंगिंग होनी चाहिए। वो हिंदू बच्चा है, वो सिख बच्चा है, वो क्रिश्चियन बच्चा है, तो ही इज़ इक्वल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। उसको बल्कि ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। मिनॉरिटीज़ को तो नबी पाक ने भी और हमारे कायद ने भी कहा कि दे शुड बी ट्रीटेड विद वेरी काइंड हार्ट एंड हेड। तो उनके लिए भी ऐसी होनी चाहिए एजुकेशन कि वो उसको रिलेटेड फील करें। दे शुड नॉट बी फेल्ट दैट वी आर आउट ऑफ दिस सिस्टम। उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। मुझे ये बताइए कि इखलाकियात की बुक तो मिनॉरिटीज़ के लिए इससे पहले रखी जाती थी, जहाँ इस्लामियात या उसका मुतबादल इखलाकियात, तो वो तो है, वो इखलाकियात भाई साहब, इखलाकियात मेरे लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है, हमारे सामीन के लिए भी। इखलाकियत तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है। ये बुक के हवाले से इफ़ देयर कैन बी सम प्रोविजन कि अगर उनके भी नुमाइंदों को बिठाया जाए, एंड इफ़ दे वांट टू इनकलकेट देयर रिलीजियस नॉलेज इन अ स्कूल और तो उसका कुछ छोटा सा एक पैरामीटर बनाया जा सकता है इफ़ दे वांट। बड़ी वैलिड आपकी प्रपोजल है। ठाकुर साहब, कोरोना के बाद स्कूल खोलने का ऐलान किया जा रहा है, और वालिदैन और में ख़ासकर बड़ी घरेलू जो ख़वातीन हैं उनमें एक बड़ा खुशी का जो मंजर भी नज़र आ रहा है। क्या एहतियातें, क्या ज़रूरतें, क्या तकाज़े हैं ये खोलते वक्त स्कूल, चूँकि कोरोना कहा जाता है कि जी कोरोना ने एक नई शेप भी ले रहा है, तो इस सारी सूरत हाल में क्या आपकी तजावीज़ हैं, और कोरोना के दौरान हमें क्या नुकसानात हुए हैं, क्या फ़ायदे पहुँचे हैं हमारी तालीम को, या क्या नुकसान पहुँचे हैं, क्या कहते हैं? जी, लेट्स स्टार्ट विद अ पॉजिटिव नोट। फ़ायदे तो ये पहुँचे कि वो जो 5 साल के बाद लोगों ने, वालिदैन ने, स्कूलों, असातिज़ा ने टेक्नोलॉजी के साथ वेल वर्स्ड होना था, वो हो गए। शायद हम 20 साल भी ना होते, 20 साल भी ना होते, एक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। अच्छा जी। उसके ऊपर बाकी जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे रहे, वो प्रॉब्लम तो हुई, उनके लर्निंग जो आउटकम्स थे वो हुए, ये चेंज हो गए हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत स्लो। ये साल का गैप शायद बड़ी मुश्किल से निकले, अभी भी इस साल का कोई पता नहीं। अभी कह रहे हैं कि अगस्त में इसको स्टार्ट होगा, लेकिन वायरस आपको पता है, मैं तो साइंसदान नहीं हूँ वायरसेस का, ना ही मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन जो मैंने सुना और आपका भी एक्सपीरियंस है कि नज़ला ज़ुकाम कब से, इट्स फ्राम दी आई थिंक एजेस, जब से इंसान बना होगा तभी से ये बीमारी है। इसकी कोई दवाई नहीं है, इसकी वैक्सीनेशन है बिल्कुल, और हर साल वैक्सीनेशन आती है और 5 साल के बाद ये चेंज हो जाता है। तो अब इसके साथ हमने ज़िंदा रहना सीखना है। हमने कोई चीज़ बंद नहीं की, हमने अपनी दुकानें नहीं बंद की, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग इज़ ऑन। तो स्कूल्स जो कि एपिटोम है, एक लर्निंग सेंटर है जहाँ पे बच्चों को ट्रेन करके हम सोसाइटी को ट्रेन कर सकते थे, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी खोलना चाहिए। और इतना नहीं, जैसे SOPs के साथ एक दिन आ जाते, 2 दिन आ जाते स्कूल में, लेकिन वो जो स्कूल के साथ लिंक था वो नहीं टूटना चाहिए था। तो सूनर द बेटर। अब अल्लाह करे 18 से ओपनिंग हो रही है। शफकत महमूद साहब, आपको पता है ना कि बच्चों के ऐलान किया हुआ कि वो हार्ट फेवरेट बन गए हैं बच्चों के, शफकत महमूद साहब। वो लाइक करते हैं कि छुट्टियां देने वाले ये बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं, ये छुट्टियों वाले मिनिस्टर। तो अभी भी शायद बच्चों की दुआएं ना कबूल हो जाएं, वालिदैन की कबूल हो, और अल्लाह करे 18 से निज़ाम तलीम दोबारा आगाज़ हो और फिर दुनिया जो है वो अपने हम डगर पे चले। मतलब ये कि इसका बेहतर एस्पेक्ट ये है कि हमने डिस्टेंस लर्निंग सीख ली है, मॉडर्न टूल सीख लिए हैं। अगर हम उसको प्रॉपर टाइम दें तो हम उसके बहुत सारे फ़ायदे भी उठा सकते हैं। ठाकुर साहब, बैरून मुल्क तलीम में मैंने ये देखा कि वहाँ पे हादसात, इस तरह की वबाएँ और सोशल बिहेवियर के हवाले से स्कूल में खुसूसन छोटे बच्चों को ये ज़रूर एजुकेट किया जाता है कि इमरजेंसी में उन्होंने क्या करना है, हादसात में क्या करना है, टेररिज्म की किसी एक्टिविटी में उन्होंने क्या करना है। हमारे स्कूलों में ये उस तरह से नहीं है। आप बतौर माहिर तलीम क्या तजवीज़ आप हुकूमत को देंगे या मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को कि जब वो इतने बड़े इनकलाबी इकदाम कर रहे हैं करिकुलम रिव्यू के, तो वो इन चीज़ों पे किस तरह से गौर करें?
اور کیا اس میں شامل کریں؟ بہت اچھا کوسچن ہے اور یہ ایڈریس کیا گیا ہے. اچھا ابھی آپ اپنا نیشنل کریکولم دیکھیں گے جو جی تو اس کے اندر فزیکل ایکٹیویٹیز کا ایک پورا فریم ورک دیا گیا ہے کہ اس کے مطابق بچوں کو پرفارم کرنا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں پوری امید ہے کہ اسکول کریں گے. آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ اسکولز جو ہیں وہ 5 مرلے میں کھلے ہوتے ہیں, تو وہ چھوٹی بلڈنگس ہیں. تو بہت ایک بڑا, میں ساؤتھ افریقہ گیا تو وہاں پہ جب مجھے اپنی برانچز کے حوالے سے اوپن کرنے کی کوشش کی تو آپ اندازہ کیجیے کہ یونیورسٹی اور کالج بنانے کے لیے پیرامیٹرز قدرے آسان تھے اور ایک پرائمری اسکول بنانے کے لیے بہت مشکل تھے. اچھا جی انہوں نے کہا کہ پرائمری اسکول میں کیونکہ بچوں کی ایک گرومنگ ہونی ہے, انہوں نے کھیلنا کودنا ہے, فزیکل ان کی اورینٹیشن ہونی ہے, تو بہت ایک مناسب سائز کے گراؤنڈز, کھیلوں کے سامان اور یہ ساری چیزیں پارٹ اینڈ پارسل ہیں اس لرننگ کا. لیکن یہاں پہ ایسا انفارچونیٹلی نہیں ہے. اس کے اوپر بھی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یونیفارم ایجوکیشن مسٹ بی ایڈریسڈ ایز ویل ایز دی نیشنل کریکولم. دونوں کا ایکول آپ اس کو گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے. ایلیٹ کلاس کے جو بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہے سسٹمز ہیں وہ اس نئے کریکولم میں کس طرح سے ایڈجسٹ کریں گے اور ان کے کیا اثرات آئیں گے, اور وہاں جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا اور ہمارے جو مقامی تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان دونوں کا کیا, آپ کس طرح سے ان دونوں کی صورتحال کو ایلیبوریٹ کریں گے؟ دیکھیے دو ہی سسٹم, ایک تو پاکستان ایگزام لیتا ہے, ایک برٹش کونسل جو ہے وہ ایگزام لیتا ہے اس کا. اور اب اگر برٹش کونسل کا جو ایک پیٹرن ہے وہ تو بہت اچھا پیٹرن ہے, ہم تو اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. جو ہمارے ایس ایل اوز ہیں, ہمارے جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ بچہ ایک کریٹیکل تھنکر بنے, بچہ ایک ریفلیکٹیو پریکٹیشنر بنے, وہ چیزوں کے اوپر ریفلیکٹ کر سکے, نالج کو کریٹ کر سکے, وہ اس آؤٹ آف باکس جو اس کی تھنکنگ ہے وہ پروسیس آن کرے. تو وہ تو آلریڈی وہ سسٹم موجود ہے, ہمیں تو ان کے قریب تر جانا ہے. اور ہمارا سسٹم اگر وہاں پہنچتا ہے تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی ایک بات ہوگی کہ اگر ہم ایٹ پار ود دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں, ہمارے بچے باہر جا کے ان کو دوبارہ ری ٹیسٹ نہ دینے پڑیں, ان کو باہر جا کے دوبارہ کوئی انفیریورٹی کمپلیکسز نہ فیل کرنے پڑیں. تو اگر ہمارا نظام ٹھیک ہوتا ہے 2, 4, 5, 10 سالوں میں تو ڈیفینیٹلی ہم ان کے ایٹ پار ہوں گے. ان کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی, ہم وہاں پہ کوئی چیز انفیوز نہیں کر سکتے. If somebody, some school, some individual, he wants to go there اور یہاں انرول ہوتا ہے تو ہم وہ تو اس کو ہماری ڈومین میں نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب ہماری پرائیورٹی, آپ نے کہا کہ جی ہماری پرائیورٹی ایجوکیشن جو ہونی چاہیے اور میکسیمم فنڈنگ اس کے لیے ایلوکیٹ کرنی چاہیے, کیوں ہماری یہ پرائیورٹی نہیں رہی اور کیوں ہم لوگ اس کو اگنور کرتے رہے؟ کون سے عناصر اس کے پیچھے کیا حرکتیں کار فرما رہی ہیں آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں تو ڈیموکریٹک جو پروسیس تھا وہ ہمارے پڑوسی ملک میں تسلسل سے جاری رہا پچھلے 70 سال میں, یہاں انفارچونیٹلی نہیں ہو پایا. تو جب آپ کے گھر کا ماحول ہی ٹھیک نہیں ہے, بالکل آپ کے سربراہان جو ہیں اور آپ کی جو ایک کنسسٹنسی ہے, وہ کہتے ہیں جی کنسسٹنسی آف دا پرپز از دا سیکرٹ آف سکسیس. بالکل. تو وہ جو ہیپ ہیزرڈ جو اسپیڈ بریکرز آئے مختلف, ان کمی نہیں تھی کہیں جگہ پہ, نہ وسائل کی کمی تھی نہ نیت کی کمی تھی, صرف وہ پروٹوکول سیٹ نہیں ہو سکے, ڈیموکریٹک پروسیس ہیمپرڈ ہوتا رہا. اللہ کرے پچھلے 5, 7, 15 سالوں سے ڈیموکریٹک پروسیس چل رہا ہے, آہستہ آہستہ ریفائنڈ ہوگا اور پھر ہماری یہ دفاعی ضرورت سے زیادہ بڑی ضرورت ایجوکیشن ہے آپ کی. بہت ہی خوبصورت بات ہے. یہ بتائیے کہ یہ یکساں نصاب تعلیم کا جو 1 اور 5ویں کی سطح سے گورنمنٹ اعلان کر رہی ہے اور اس کے بعد یہ آگے بھی جائیں گے, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہمارا صرف 7% جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں. بغیر ہائر ایجوکیشن میں جائے اور بغیر ریسرچر پیدا کیے, بغیر اپنے ماہرین پیدا کیے, ہم بطور قوم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ یا اس کے لیے کرنے کے لیے کیوں ہم اس کو نظر انداز کیے رکھا ہے ہم نے, اور اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنی ریسرچ اور ہائر ایجوکیشن کو کیا کرنا چاہیے حکمرانوں کو اور دیگر جو زعماء ہیں ان کو؟ پھر وہی جو آپ نے پہلے مثال دی کہ جیسے پنڈ کا چودھری جو تھا, جو سرمایہ دار تھا, وہ نہیں چاہتا تھا کہ کمی کمین کا بچہ پڑھے. شاید ایسی سچویشن ہو,
کہ دیکھیے جو ریسرچ ہوتی ہے نا، بیسیکلی ریسرچ مائنڈڈنیس جو ہوتی ہے یہ تو کلاس 5 سے سٹارٹ کر دینی چاہیے. بالکل صحیح. ناؤ وائی ڈو وی ریسرچ؟ ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کریں پہلے، بالکل پھر اس پرابلم کو آپ سالو کرنے کے لیے طریقے ڈھونڈیں، پہلے کیسے سالو ہوئی ہے اور اس کو اب کیسے سالو کرنا ہے. پھر اسی طرح یہ ایک ان اینڈنگ پروسیس ہے ریسرچ کا. تو ریسرچ نیا نالج کریٹ کرنے کا نام ہے. تو آپ دیکھیے اگر 25 ملین میں سے صرف 7% جاتے ہیں تو وہ کتنا وہاں یہ وہ ہیں جو جاتے ہیں، ان میں سے بہت سارے برین ڈرین ہوتا ہے جن کو آپ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف کنٹری چلے گئے تھے، باہر چلے جاتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ہائر ایجوکیشن کی امپورٹنس کو اجاگر کیا جائے نیشنل لیول پہ، آپ کے چینلز کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، کہ وائی ڈو وی نیڈ، ہمیں چاہیے ریسرچرز، ہماری پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کیسے ہوں گی، کون کرے گا پرابلم آئیڈینٹیفائی، طب میں، زراعت میں، ایجوکیشن میں، سوشل سائنسز میں. جب پرابلمز آئیڈینٹیفائی ہوں گی تو وہ کون کریں گے؟ وہ ریسرچر کریں گے، وہ ہائر ایجوکیشن والے کریں گے، بچے جو کل کو اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے. تو وہ جتنا زیادہ پول ہوگا اللہ کے فضل سے یہ ملک اتنی جلدی ترقی کرے گا. فیصل ٹھاکر صاحب، آپ نے ڈائلاگ کے لیے وقت دیا، میں ڈائلاگ کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام ختم کریں، ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ اسٹوڈنٹس کے والدین جو ہیں وہ یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صبور احمد صاحب جو کہ والدین کی نمائندگی کریں گے اور یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے کہ کیا ان کی سوچ کیا ہے. صبور احمد صاحب، یہ بتائیے کہ حکومت نے جو یکساں نصاب تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور اس کو عملی جامہ پہنانے جا رہی ہے، اس حوالے سے کس طرح سے سوچتے ہیں؟ یہ ہماری درینہ خواہش تھی، کم سے کم کوئی ایسا حکمران آئے جو یکساں نظام تعلیم کو رائج کرے، جس سے امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جائے. اور جب عمران نے یہ نعرہ لگایا کہ میں ملک میں یکساں نصاب تعلیم رائج کروں گا، تو یقین کریں کہ ہم دل میں بڑی خوشی ہوئی کہ کاش اگر اس نے یہ کہا ہے اس پہ عمل پیرا بھی ہو. لیکن جب اس نے اب لاگو کر دیا ہے تو یقین کریں کہ اب ہمیں یہ یقین ہوا ہے کہ ہمارا انتخاب درست تھا اور اس نے واقعی جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا ہے. اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ آگے بھی یہ ایسے ہی کرے گا، 6 سے لے کے 10ویں تک بھی کرے گا. ابھی پروسیس میں ہے. اور اب یہ ہوگا کہ جب امیر کے بچے بھی، غریب کے بچے بھی، وہ زیادہ اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کر سکیں گے اور وہ بھی کل کو وہ مجسٹریٹ، ایس پی اور وزیر اعظم لیول پہ، وزیر کے لیول پہ وہ بھی ترقی کر سکتے ہیں. کیونکہ جو ذہانت ہے وہ تو کسی کی میراث نہیں نا. اگر یکساں ان کو بھی یہ مل جائے، سہولت مل جائے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک طبقہ حکمرانی کے لیے پیدا کیا جاتا تھا اور ایک طبقہ جو تھا وہ صرف نوکری کے لیے پیدا کیا جاتا تھا. لیکن عمران خان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس کی گورنمنٹ میں یہ طریقہ رائج ہوا کہ اس نے امیر اور غریب کا مساوات کا قائم کر دیا. اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی دے اور اس کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا. صبور احمد صاحب، یہ بتائیے کہ ماضی کے حکمرانوں نے یکساں نصاب تعلیم کی بات تو کی، لیکن انہوں نے اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ چاہتے ہی نہیں تھے کہ نچلا طبقہ بھی اوپر آئے. جب نچلا طبقہ اوپر آنے کا یہ سوچیں گے تو پھر ان کو لوگ پوچھیں گے بھائی آپ نے یہ کیا 72 سالوں میں؟ صرف خالی نعرے ہی لگاتے رہے ہیں، کوئی عملی اقدام بھی کیا نہیں کیا انہوں نے. عملی اقدام انہوں نے صرف ایک دوسرے کو، انہوں نے کیا کہتے ہیں، وہ کسی زمانے میں بھٹو کہا کرتے تھے، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقین سے، گر ہو جائے ملائم تو پھر چاہے جدھر پھر. یہ تو صرف باتوں سے لوگوں کو بہلا کے ان سے اپنے مقاصد حاصل کرتے تھے. لیکن آپ پہلی حکومت آئی ہے جنہوں نے عملی طور پر یہ بتایا ہے کہ جو ہم نے کہا تھا اس میں ہم عمل پیرا بھی ہوں گے. اب انہوں نے اس پر کیا ہے اور 72 سالوں میں انہوں نے کچھ نہیں کیا سوائے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانے میں. اب دیکھیں، پہلے وہ اس کو گالی دیتے تھے، اس کو گالی دیتے تھے، اب یہ سب مل کے جناب ایک ساتھ میں کھڑے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، کیا یہ ہے کہ اپنی کلچر بچانے کے لیے ان کا تھیم یہ تھا کہ صرف حکمرانی کرو. عملی طور پر انہوں نے کچھ نہیں کیا. صبور صاحب، یہ بھی بتا دیں کہ غریب کا بچہ یکساں نصاب تعلیم سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکے گا؟ جی دیکھیں جی، میری ناقص عقل کے مطابق اگر نصاب تعلیم یکساں ہوگا
تو پھر ہر کسی کو آگے بڑھنے میں مواقع میسر ہوں گے، ایک ہی جیسے ہوں گے۔ اگر امیر کا آدمی، امیر بچے کا، امیر خاندان کا بچہ اگر کوئی ترقی کی لیول حاصل سکتا ہے تو غریب کا بچہ بھی اتنی ہی اپرچونیٹی حاصل ہوگی، پھر دونوں کے لیے رساکشی میدان کھلا ہوگا۔ پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں جی دیکھو جی میرے پاس وسائل نہیں تھے تو میں پڑھ نہیں سکا، یا میرے پاس بیہوش کی کتابیں اور تھیں، ان کا تعلیمی نصاب اور تھا، میرا تعلیمی نصاب اور تھا۔ اور دیکھیں اب امیر کا بچہ اے لیول او لیول وہ کر رہا ہے، اب غریب آدمی پڑھ کے جب اس نے میٹرک میں ایم ایس سی میں جانا ہے تو اس کو اس لیول کا نہیں پہنچنا۔ تو اس لیے یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ تعلیمی نصاب سب کا ایک کر دیا انہوں نے، تاکہ اب انشاءاللہ دونوں کو اپنی ایک جیسی ملے گی اور وہ بہتر طریقے سے۔ جی بہت شکریہ ناظرین، آپ نے والدین کی گفتگو بھی سنی اور مشہور ماہر تعلیم محمد فیصل ٹھاکر صاحب کی گفتگو بھی سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ جتنی پریورٹی، جتنی ترجیح ہم اپنے دفاع کو دے رہے ہیں، اسی کے قریب ہمیں ترجیح اپنی تعلیم کو دینا پڑے گی، اور جو فنڈنگ ہم اس پہ اس وقت کر رہے ہیں اس کو نہ صرف ہمیں ڈبل بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنے اخراجات کرنا پڑیں گے، اور ہمیں بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ جو بچے آؤٹ آف سکول ہیں ان کو سکول میں لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ریسرچ اور تحقیق کے شعبوں میں بہت سارے سٹوڈنٹس کو تیار کرنا پڑے گا، تاکہ اس ملک کے بنیادی مسائل جو ہیں وہ ہوم بیسڈ ایکسپرٹ جو ہے وہ حل ان کا بتا سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈائلاگ کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔